بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 39 ہے، جس کا عنوان ہے دور حاضر کا مسئلہ عورت کی شہادت۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 38 کا خلاصہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ قصاص اور دیت کا معنی کیا ہے اور اس کا شرعی مفہوم کیا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے قصاص اور دیت کو تفصیلاً دیکھا تھا۔ ایسے ہی ہم نے پچھلے سبق میں یہ بھی پڑھا تھا کہ قصاص اور دیت کا حکم قرآن مجید کی روشنی میں کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیات سے ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قصاص اور دیت کا حکم قرآن مجید میں کہاں پر اور کس طریقے سے دیا ہے۔ ایسے ہی ہم نے پچھلے سبق میں یہ بھی پڑھا تھا کہ قتل کی اقسام کون سی اور کتنی ہیں، اور سب سے آخر میں ہم نے قصاص اور دیت سے متعلق چند جدید احکامات پڑھے تھے، جس میں ہم نے یہ حکم پڑھا تھا کہ عورت کی دیت کا جو مسئلہ ہے کہ عورت کی دیت آدھی ادا کی جائے گی یا پوری ادا کی جائے گی، اور ایسے ہی عاقلہ پر دیت کو واجب کیوں قرار دیا گیا ہے، شریعت کی اس میں حکمت کیا ہے، اس پر تفصیلاً بات کی تھی۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ مرد اور عورت کے درمیان جسمانی فرق اور جسمانی امتیاز کیا کیا ہیں، اور ایک یہ کھلی اور واضح بات ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان میں جسمانی فرق اور امتیاز موجود ہے۔ ایسے ہی ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ مرد اور عورت کا شریعت نے لحاظ رکھا ہے، فرائض میں بھی فرق رکھا ہے، یعنی مرد اور عورت کے فرائض میں فرق ہے کہ مرد کے لیے کچھ چیزیں فرض ہیں جو عورت پر نہیں ہے، ایسے ہی عورت پر کچھ چیزیں لازم ہیں جو مرد کے اوپر لازم نہیں ہے۔ اس پر تفصیلاً بات کریں گے۔ ایسے ہی ہمارا ایک اہم موضوع آج کے سبق کا یہ بھی ہوگا کہ شہادت کی اہلیت میں مرد اور عورت برابر ہیں یا برابر نہیں ہیں، یعنی تحمل شہادت کو اٹھانے میں، شہادت کی ادائیگی میں مرد اور عورت برابر ہیں یا نہیں ہیں۔ ایسے ہی ہم چوتھی چیز یہ بھی پڑھیں گے کہ عورت کی جو اہلیت ہے اس پر قرآن مجید اور احادیث سے دلائل بھی پیش کیے جائیں گے کہ عورت جو ہے وہ شہادت کی اہلیت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، وہ شہادت کو اٹھا سکتی ہے یا نہیں اٹھا سکتی۔ پھر ایسے ہی ہم ان امور پر بھی بات کریں گے جن امور میں مرد اور عورت کی شہادت برابر ہے، یعنی ان امور کے تحمل شہادت میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، ان میں فرق نہیں ہے کہ مرد ایک ہو یا دو عورتیں ہوں، اس طرح کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ان امور میں مرد اور عورتیں جو ہیں ان کی شہادت مساوی ہے۔ ایسے ہی ہم ان امور پر بھی بات کریں گے جن میں صرف عورت کی شہادت معتبر ہے، ان میں مرد کی شہادت معتبر نہیں ہے۔ ایسے ہی ہم بات کریں گے کہ مالی اور معاشی امور جو ہیں، معاشی احکامات جو ہیں، ان میں مرد اور عورت کی شہادت میں فرق رکھا گیا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس فرق کی وجوہات پر بھی ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ مرد اور عورت کا جسمانی فرق بھی موجود ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے جسمانی فرق ہے اور امتیاز ہے دونوں کے درمیان میں، اسی طریقے سے ان کے فرائض میں بھی اختلاف ہے۔ اب انشاءاللہ ان دونوں موضوعات پر ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو در حقیقت بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ مرد اور عورت کے درمیان میں مساوات اور برابری کا قائل نہیں ہے، بلکہ واضح اور قطعی طور پر فرق اور امتیاز کا داعی ہے، فرق اور امتیاز کا علمبردار ہے، کیونکہ ان دونوں کے درمیان میں جسمانی فرق موجود ہے، جسمانی بناوٹ اور ساخت میں فرق ہے، طبیعت کے مزاج میں فرق ہے کہ کوئی نرم ہے کوئی سخت ہے، کام کرنے کی قوت اور قوت برداشت میں کمی پیشی ہے دونوں کے درمیان میں۔ ایسے ہی مختلف حالات اور مختلف اوقات میں مختلف قسم کے عوارض جو طاری ہوتے ہیں، اس لحاظ سے بھی مردوں اور عورتوں کے درمیان میں فرق پایا جاتا ہے، اور یہ دونوں اصناف کے اندر یہ جو فرق ہے یہ ایسی کھلی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، بلکہ پوری انسانیت کے نزدیک یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے ہر انسانی معاشرے میں مردوں اور عورتوں کے درمیان فرق پایا جاتا ہے۔ جس طرح یہ فرق، یہ امتیاز ماضی کے ہر ملک، ہر معاشرے میں ہمیں ملتا ہے، اسی طریقے سے موجودہ دور کے تمام ملکوں اور تمام معاشروں میں بھی یہ فرق ہمیں نظر آتا ہے، مشرقی معاشرے ہوں
یا مغربی معاشرے، غیر متمدن ہوں یا پسماندہ ممالک ہوں یا متمدن اور ترقی یافتہ ممالک ہوں، سب کے اندر ہمیں یہ فرق اور امتیاز دونوں کے درمیان میں ملتا ہے۔ یہ جسمانی فرق کی ہی وجہ سے دونوں کے فرائض میں بھی فرق ہے اور امتیاز ہے۔ اسلام جو ہے وہ بعض فرائض کا صرف مردوں کو ذمہ دار اور مکلف ٹھہراتا ہے، اور بعض فرائض ایسے ہیں جو صرف و صرف خواتین پر عائد ہوتے ہیں، یہ مردوں پر عائد نہیں ہوتے۔ ویسے ہی اسلام سے ہٹ کر ہر جگہ ایسے فرائض موجود ہیں جو صرف مردوں کے ساتھ مخصوص نظر آتے ہیں، جن کی ادائیگی میں زیادہ قوت درکار ہوتی ہے، غیر معمولی زحمت اور مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں، اس طرح کے جو فرائض ہیں، وہ مردوں سے متعلق ہیں۔ بلکہ اس کے مقابل ہم دیکھیں تو عورتوں کے ساتھ جو معاملات، جو فرائض مخصوص کیے گئے ہیں، وہ زیادہ تر آسان اور سہل ہیں۔ قرآن و حدیث میں جو اسلامی تعلیمات ہیں، ان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ عورت کے فرائض کو خانگی امور اور گھریلو امور و معاملات تک محدود رکھنا چاہتا ہے۔ یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ عورت کی اصل اور زیادہ تر توجہ گھریلو امور اور گھریلو معاملات کی طرف رہے، اور عورت صرف ان کو سدھارنے اور بہتر سے بہتر بنانے کی پوری سعی اور پوری کوشش کرتی رہے۔ اگرچہ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ضرورت پڑنے پر بوقت ضرورت ایسے فرائض میں بھی حصہ لے سکتی ہے جو اجتماعی امور اور اجتماعی معاملات سے جن کا تعلق ہو، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے اصل فرائض میں کوتاہی واقع نہ ہو۔ ان اصل فرائض کو جو گھریلو امور سے متعلق ہیں، ان میں کوئی نقصان واقع نہ ہو، تو پھر وہ اجتماعی معاملات میں بھی شرکت کر سکتی ہے۔ جبکہ اسلام جو ہے وہ مردوں کے دائرہ فرائض کو اجتماعی زندگی کے ان امور سے متعلق قرار دیتا ہے جن کی ادائیگی عموماً مشکل اور مشقت طلب ہوتی ہے، جن کو کرنے کے لیے عموماً زیادہ دماغی اور جسمانی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، جو عام طور پر خواتین کے بالمقابل مردوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ مرد گھریلو امور سے متعلق فرائض میں اسلام کی نظر میں حصہ ہی نہیں لے سکتا، اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کرنا۔ ہاں کر سکتا ہے، لیکن اس شکل میں جب اس کے اصل امور میں کوئی نقصان اور کوتاہی واقع نہ ہو۔ تو ان دونوں موضوعات کا خلاصہ یہ نکلا کہ جس طریقے سے مرد اور عورت کے جسم میں، جسمانی بناوٹ میں، طبیعت میں فرق ہے، اسی طریقے سے اسلام کی نظر میں اور بلکہ پوری دنیا کی نظر میں، ہر معاشرے کی نظر میں مرد اور عورت کے فرائض میں بھی اختلاف ہے۔ فرائض میں بھی فرق اور امتیاز برقرار رکھا گیا ہے، جیسے ان کے جسمانی بناوٹ میں، سجاوٹ میں فرق موجود۔ اب ہم اصل مقصود کی طرف آتے ہیں کہ عورت کی گواہی اور عورت کی شہادت کے متعلق قرآن میں، حدیث میں کیا ہدایات اور کیا رہنمائی کی گئی ہے۔ تو اس سلسلہ میں جو پہلی بات قابل وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ کسی معاملے میں گواہ بننا اور قاضی کے سامنے گواہی دینا یہ ایک معاشرتی فرض ہے۔ یعنی معاشرتی جتنے بھی فرائض ہیں ان میں سے ایک فریضہ یہ قاضی کے سامنے گواہی دینا اور گواہ بننا بھی ہے، جس سے مقصود جو ہے وہ افراد کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے اور معاشرے کے اندر عدل کا قیام ہوتا ہے۔ اس اجتماعی فریضے کا درجہ شرعاً جو ہے وہ فرض کفایہ کا ہے۔ جب معاشرے کے بعض افراد اس کو ادا کر دیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ شہادت کی اہلیت رکھنے والے معاشرے میں جتنے بھی افراد ہیں ان میں سے ہر فرد پر عملاً اس فریضے کی ادائیگی لازم اور واجب نہیں ہوتی، بلکہ بعض کی طرف سے اگر ادا کر دیا جائے، بعض قاضی کے سامنے جا کر گواہی دے دیں تو پھر یہ فریضہ باقی کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو پھر سارے کے سارے گنہگار قرار پاتے ہیں۔ عورت کی شہادت کے بارے میں جب ہم قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ جہاں تک شہادت اور گواہی کی اہلیت کا تعلق ہے وہ مردوں اور عورتوں کو یکساں طور پر، برابر طور پر حاصل ہوتا ہے۔ دونوں تحمل شہادت اور ادائے شہادت میں مساوی طور پر اہل ہیں۔ دونوں اس بات کے اہل ہیں کہ وہ گواہی دے سکتے ہیں، گواہی کا تحمل کر سکتے ہیں۔ اس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح جہاں تک بحیثیت مسلمان گواہی کی ذمہ داری کا تعلق ہے، اس میں بھی مرد اور عورت دونوں برابر ہیں اور یکساں طور پر اس کے ذمہ دار اور مکلف ہیں۔ یعنی آسان الفاظ میں ہم یوں کہہ لیں کہ جیسے مرد
کسی چیز پر گواہ بن سکتا ہے، گواہی دینے کی اہلیت رکھتا ہے، ایسے ہی اس کے برابر عورت بھی ہے، عورت بھی یہ ذمہ داری اٹھا سکتی ہے، گواہ بن سکتی ہے کسی بھی معاملے پر۔ یہ گواہی کی اہلیت اور تحمل شہادت کے بارے میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ اب ہم اس پر دلائل کی بات کرتے ہیں کہ دونوں برابر ہیں، عورت بھی مرد کے برابر ہے گواہی میں اور اہلیت گواہی میں، تو اس کا ثبوت قرآن سے ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بارے میں جتنے بھی دلائل ہیں ہم ان پر تفصیلی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں مسلمان مردوں کی طرح مسلمان عورتیں بھی شہادت کی اہل اور شہادت کی ذمہ دار اور مکلف۔ قرآن مجید کی جن آیات سے یہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے، ان آیات میں سے ایک آیت سورۃ البقرہ کی آیت مدائنت ہے، جس کا نمبر 282 ہے۔ اس آیت میں مومنوں کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ جب تم ایک مدت تک آپس میں قرض کا لین دین کرو تو دستاویز میں لکھ لیا کرو، اور پھر اس بارے میں لکھنے والے اور لکھوانے کے لیے کچھ ہدایات دینے کے بعد فرمایا گیا کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ممن ترضون من الشہداء۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور اپنے مردوں میں سے 2 کو گواہ بناؤ، پس اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بناؤ، ان گواہوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، تاکہ اگر ان میں سے ایک عورت بھولے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ اس آیت مبارکہ کے اس ٹکڑے سے صاف ظاہر ہوتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ شہداء میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں، دونوں کو شہادت اور گواہی کی اہلیت حاصل ہے۔ شہید جس کا معنی گواہ ہوتا ہے، اس کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے۔ اس میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ گواہ بنانے کے لیے 2 مرد موجود نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بناؤ، اس پر قطعیت کے ساتھ دلالت کرتا ہے کہ عورتیں شہادت کی اہلیت رکھتی ہیں، عورتیں یہ ذمہ داری اٹھا سکتی ہیں اور ان کو گواہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی اسی آیت میں دوسری دلیل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے جب ان کو گواہ بننے کے لیے اور گواہی دینے کے لیے بلایا جائے، تو لہٰذا ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس میں بھی گواہ کا جو تعلق ہے، جس طرح مرد گواہوں کے ساتھ ہے، اسی طرح خواتین اور عورتوں کی گواہی کے ساتھ بھی اس کا تعلق، دونوں اس میں شہادت کی ذمہ داری اٹھانے میں برابر ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ میں دونوں کو یعنی مرد اور عورت کو شہادت کی ذمہ داری کا احساس دلایا گیا ہے کہ تم عورتیں ہوں یا مرد ہوں، اگر تم کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی یہ تیسری دلیل ہے، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اہلیت شہادت میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، کہ گواہی کو نہ چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو گواہی چھپائے گا اس کا دل گنہگار رہے گا، اس کا دل گناہگار ہوگا، گناہ میں مبتلا ہوگا۔ تو یہاں پر بھی شہادت کے چھپانے میں مرد اور عورت دونوں بالاتفاق برابر ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ عورت کے بارے میں کہا جا رہا ہو کہ عورت اس سے مستثنا ہے، صرف مرد کو کہا جا رہا ہے کہ جی گواہی نہ چھپاؤ، عورت چھپا سکتی ہے، ایسا نہیں، بلکہ گواہی کا نہ چھپانا، اس کا جو حکم دیا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ دونوں کو دے رہے ہیں، مرد اور عورت دونوں کو۔ لہٰذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت اہلیت رکھتی ہے شہادت کی تو اللہ تعالیٰ اسے حکم دے رہے ہیں، عورت مکلف ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حکم دے رہے ہیں کہ وہ شہادت نہ چھپائے۔ اگر وہ مکلف ہی نہ ہو، وہ شہادت کی اہلیت ہی نہ رکھتی ہو مرد کی طرح، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو حکم کیوں دیتے؟ تو اس آیت مبارکہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ اہلیت شہادت میں، شہادت کا بوجھ اٹھانے میں، شہادت کا مکلف ہونے میں مرد کی طرح ہے، مرد کے برابر ہے، دونوں یکساں ہیں۔ لہٰذا آج کے ہماری سبق کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے مرد اور عورت کے جسمانی فرق پر بات کی ہے، اور ایسے ہی مرد اور عورت کے فرائض میں جو امتیاز ہے، ان کے فرائض میں جو فرق ہے اس پر بھی بات کی ہے، اور ساتھ میں ہم نے اہلیت شہادت میں مرد اور عورت کا یکساں اور برابر ہونا، اس پر تفصیلاً بات کی ہے، اور اس پر ہم نے قرآن مجید سے دلائل بھی پیش کیے ہیں کہ عورت جس طرح مرد
شہادت کا اہل ہے، شہادت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، گواہی دے سکتا ہے، اسی طریقے سے عورت بھی شہادت کی اہلیت رکھتی ہے، شہادت کی مکلف ہے، شہادت کا بوجھ اٹھا سکتی ہے۔ تو اسی سبق کا حصہ نمبر 2 جس میں بقیہ عناوین پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارا سبق نمبر 40 جو ہے اسی سبق کا حصہ نمبر 2 ہوگا جس میں بقیہ عناوین پر بات کی جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت جلد انشاءاللہ سبق نمبر 40 میں اسی سبق کے دوسرے حصے کے ساتھ ملتے ہیں۔